بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البتگین نے اسے اپنا ایک منصوبہ ان الفاظ میں بتا دیا تھا: مسلم قوم کا شرازہ بکھر گیا ہے، قوم ریاستوں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹ گئی ہے، کفار انہیں عیاشیوں کا عادی بنا کر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ خلافت جو قوم کے مرکز کی علامت تھی، ایک برائے نام منصب بن کر رہ گئی ہے۔ ہمارا حکمران عبد الملک ہے، اس کی زندگی میں ہی اس کی گدی کے امیدوار اور ان کے حامی آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ عبد الملک کے مرنے کے بعد اس کے کم سن بیٹے کو تخت پر بٹھا دوں، مگر اس کا بڑا بیٹا امیر منصور ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں اس صورت میں منصور کا تختہ الٹ کر غزنی میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر دوں گا۔ آپ کی فوج جو یہاں بخارا میں ہے، آپ کا ساتھ دے گی؟ سبکتگین نے پوچھا۔ سالار عبد الملک سے نالاں ہیں، البتگین نے جواب دیا۔ اس کی نسبت وہ میرا حکم ماننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ غزنی کو مرکز بنا کر ارد گرد کی مسلمان ریاستوں کو متحد کر لوں اور کفار کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب اسلام کی حکمرانی جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ٹکڑا ٹکڑا غائب ہونے لگے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے حکمران جو مہاراجے کہلاتے ہیں، لمغان یعنی درہ خیبر کے راستے ہم پر حملے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ غزنی کا تختہ الٹنے کا کام آپ مجھے سونپ دیں۔ سبکتگین نے کہا، اس کے لیے مجھے بہت بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ منصور اور اس کے حامی حاکموں کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اپنے منصوبے کے عملی پہلوؤں اور خطروں پر غور کر لیں۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، آپ محتاط نہیں، اتنے بڑے منصوبوں کی کامیابی کے لیے رازداری ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ منصوبہ مجھے آپ کی بیٹی سنا چکی ہے، اسے اس سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے راز چھپائے رکھے اور دشمن کے راز حاصل کر لیے تو آپ آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ البتگین کو سبکتگین پر اعتماد تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ سبکتگین اتنا ذہین اور دور اندیش ہے۔ دونوں نے تختہ الٹنے کے منصوبے پر ہر پہلو سے غور کیا اور ایک کارآمد منصوبہ تیار ہو گیا۔ ادھر غزنی کو اسلامی سلطنت کا مرکز بنانے کا منصوبہ تیار ہوا، ادھر ایک منصوبہ سبکتگین کے قتل کا تیار ہو گیا۔ یہ البتگین کی بیٹی کے منگیتر ابو اسحاق نے تیار کیا تھا۔ رتھوں کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ فوج کے سواروں کا مقابلہ تھا، جس میں سبکتگین کو بھی شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اور اس میں ابو اسحاق کو بھی شامل ہونا تھا۔ رتھیں بہت وسیع میدان میں مقابلے کے لیے کھڑی کی گئیں۔ دوڑ شروع ہوئی تو ابو اسحاق نے اپنی رتھ کچھ آگے لے جا کر سبکتگین کی رتھ کے قریب کر لی اور اس کے پہلو کے ساتھ اپنی رتھ دوڑانے لگا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ ابو اسحاق اپنی رتھ ذرا آگے کر کے اس رتھ کو ایک طرف ہو جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے 2-3 بار کیا تو سبکتگین اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے قریب کر کے اسے ایک طرف دھکیلنے لگا۔ تماشائیوں نے چیخو پکار بپا کر رکھی تھی، رتھیں ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ابو اسحاق نے اپنا ہنٹر جو وہ گھوڑے کو مار رہا تھا، وہ سبکتگین کو مار دیا، مگر سبکتگین نے اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے آگے لگائی رکھی۔ ابو اسحاق نے چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ سبکتگین نے اپنی رتھ پرے ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی ابو اسحاق کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ رتھ اوپر کو گئی اور گھوڑے سے آگے گری۔ ابو اسحاق ہوا میں اڑا اور اپنی الٹی ہوئی رتھ پر گر پڑا۔ پیچھے آنے والی رتھ کا گھوڑا اتنی جلدی رک نہ سکا، وہ ابو اسحاق کی رتھ پر چڑھ گیا اور ابو اسحاق جو گرنے سے بے ہوش ہو چکا تھا کچلا گیا۔ سبکتگین نے اپنی رتھ روکی اور واپس آ گیا۔ سب دوڑے گئے۔ دیکھا گیا کہ وہاں گہرا گڑھا تھا جس میں ابو اسحاق کا گھوڑا گرا تھا۔ اس میدان میں پہلے ایسا کوئی گڑھا نہیں تھا۔ وہاں درختوں کی لمبی اور خشک شاخیں بھی تھیں۔ ابو اسحاق مر چکا تھا۔ اسی وقت تحقیقات شروع ہو گئی۔ البتگین نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس گھڑے کا راز بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شام تک راز فاش ہو گیا۔ اس دوڑ کا اہتمام ابو اسحاق نے ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہمراز دوست سے کہا تھا کہ وہ سبکتگین کو دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہے۔ دوست نے یہ کام کر دیا۔ ابو اسحاق نے رات کو یہ گڑھا کھدوایا، اس کے اوپر خشک ٹہنیاں رکھیں
اور اوپر مٹی بکھیر دی۔ گھڑے کی باقی مٹی میدان میں پھیلا دی۔ ڈھکے ہوئے گھڑے پر اس نے کوئی نشانی رکھ دی تھی۔ ابو اسحاق دوڑ کے دوران اس لیے اپنی رتھ سبکتگین کی رتھ کے قریب لے آیا تھا کہ اسے گھڑے کی سیدھ میں لے جائے۔ سبکتگین کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے موت کے گھڑے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ابو اسحاق کی رتھ کو اپنی رتھ سے پرے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں گھڑا آ گیا۔ یہاں آ کر ابو اسحاق نے چلا کر کہا کہ خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ، مگر گھڑا آ گیا۔ ابو اسحاق اپنے ہی کھودے ہوئے گھڑے میں اپنے گھوڑے اور رتھ کے ساتھ ایسا گرا کہ موت سے بچ نہ سکا۔ اس نے دوستوں سے کہا تھا کہ سبکتگین کو مار کر وہ الپتگین کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکے گا۔ خدا نے تمہیں کسی عظیم کام کے لیے زندہ رکھا ہے۔ الپتگین نے سبکتگین سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے منصوبے کی کامیابی کے لیے تم نے وہی کارروائی کی جو تم نے بتائی تھی تو تم میرے داماد ہوگے اور مجھے اس پر فخر ہوگا۔ اس واقعے سے ایک آدھ سال بعد غزنی کا حکمران عبد الملک مر گیا۔ الپتگین نے اپنے اثر و رسوخ سے کوشش کی کہ عبد الملک کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہو، لیکن بڑے بھائی منصور کی موجودگی میں الپتگین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 2 روز بعد سبکتگین 300 منتخب سواروں کے ساتھ غزنی گیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہے، مگر اس نے اندر جا کر منصور کو گرفتار کر لیا اور اس کے سواروں نے ہدایت کے مطابق محافظ دستے کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈلوا لیے۔ منصوبے کی اگلی کڑی کے مطابق الپتگین نے جو فوج کے ساتھ غزنی کے قریب آ چکا تھا، طوفان کی طرح آ کر شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ گلیوں اور بازاروں میں اعلان ہونے لگے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ہم عدل و انصاف لائے ہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی لائے ہیں۔ پہلے روز سے ہی ایسے احکام جاری کیے جانے لگے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھے۔ جو دن گزرتے گئے لوگ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگے کہ ظلم و تشدد، تنگ دستی اور بے انصافی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے دل و جان سے نئی حکومت کو قبول کر لیا ہے۔ الپتگین کی حکومت 962 عیسوی بمطابق 351 ہجری میں قائم ہوئی تھی۔ اس نے سبکتگین کو امیر الامراء بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، مگر اگلے ہی سال 963 عیسوی میں الپتگین مر گیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے باپ کی گدی سنبھال لی، مگر خوشامدیوں اور چاپلوس قسم کے مشیروں کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ اس سے اپنے مطلب اور مفاد کے احکام صادر کرانے لگے جو اس کے باپ کے احکام کے الٹ تھے۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہونے لگے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر دانش مندی اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ایک صبح لوگوں نے یہ خبر سن کر سکون محسوس کیا کہ ان کے حاکم اسحاق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا نیا سلطان سبکتگین ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ سبکتگین نے کس طرح اسحاق کو معزول کیا اور کس طرح قوم کی کایا پلٹ دی۔ اس نے فوج اور لوگوں کے دل جیت کر کچھ اور علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور سب سے پہلے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے محل کے ایک کمرے میں ایک درخت پیدا ہوا جو بڑھتا گیا، چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور یہ اتنا زیادہ پھیلا کہ آدھی دنیا پر سایہ کر لیا۔ اس خواب نے سبکتگین کو پریشان کر دیا۔ اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا، وہ چپ رہی۔ اس کے فوراً بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اس کی پریشانی اپنے آپ ہی دور ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھیں۔ سبکتگین نے بچے کا نام محمود رکھا۔ بچہ خوبصورت نہیں تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، مگر سبکتگین نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ بچپن میں ہی اسے قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے خاص اتالیق رکھے جنہوں نے محمود کو علم بھی دیا اور جنگی تربیت بھی۔ وہ 15 سال کا ہوا تو باپ اسے راجہ جے پال کے خلاف جنگ میں لے گیا۔ اسے ہندوؤں کے خلاف لڑا کر کہا، تم بت شکن بنو گے، اور یوں نوشیروان عادل کی نسل سے ایک بت شکن پیدا ہوا۔ غزنی کے مضافات میں ایک باغ کے وسط میں چھوٹا سا ایک مکان تھا جس کی ساخت اور تعمیر بتاتی تھی کہ شہزادے یا کسی امیر وزیر کا مکان ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہاں باغ تھا نہ مکان، ویرانہ تھا۔ اب یہ ویرانہ سبزہ زار بن گیا تھا۔
اس میں رنگ برنگے پھولوں کے تختے تھے۔ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے اور باغ اور مکان کی دلکشی میں کھو جاتے تھے۔ غزنی کے رہنے والے اس باغ کے ارد گرد گھومتے پھرتے اور اپنے سلطان سبکتگین کے بیٹے محمود کے ذوق کی داد دیتے تھے۔ یہ باغ اور اس میں یہ مکان غزنوی نے اپنے باپ کو بتائے بغیر چند سال پہلے بنوانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لے لی تھی۔ محمود اپنے ماں باپ کا بدصورت اور کوتاہ قد لڑکا تھا۔ اس کے بھائی اچھی شکل و صورت کے تھے، لیکن ماں کو سب سے زیادہ پیار محمود سے تھا۔ محمود نے چند سال پہلے جب اسے کہا تھا کہ وہ ایک باغ اور اس باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت مکان بنانا چاہتا ہے، تو ماں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے مادر محترم، محمود غزنوی نے ماں سے کہا۔ میں مکان نہیں بنواؤں گا۔ نہیں بیٹا، ماں نے کہا، میں تمہیں خود مکان بنوا دوں گی جس کے ارد گرد باغ ہوگا۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں نے کہا۔ ابھی میں تمہارے باپ کی بیوی نہیں بنی تھی، میں ایک شہزادے کی منگیتر تھی، لیکن میرے دل اور میری روح میں تمہارا باپ بس گیا تھا۔ مجھے اپنا منگیتر اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ گھوڑ سواری چھوڑ دو۔ میں گہرے دریاؤں میں کودنے اور تیرنے کی شوقین تھی۔ گھوڑ سواری اور تیراکی میرے مشاغل تھے۔ میں خوبصورت تو تھی، مگر میں نمائش کی چیز نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ خاوند چاہیے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے اور جو دریا میں کود جائے۔ میرے عزیز بیٹے، میں حرموں کے بادشاہوں اور امراء کو بتانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز عورت کو سنگار اور زیبائش کی زنجیروں میں باندھ کر اسے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا سبکتگین، حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں بن سکتے۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔